چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کریں بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر۔ جی ہاں، اللہ پاک ہمیں بار بار یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں یہ ماہ مبارک بار بار ہر سال ہم سب کو نصیب فرمائے، اور زہ نصیب ہمیں مکہ پاک میں یہ پیارا مہینہ ملے اور مدینہ شریف میں ہمیں یہ پیارا مہینہ ملے، ہمیں رمضان مدینہ ملے، عید مدینہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو بادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اس پروگرام میں آپ بہت سارے خوبصورت سیگمنٹ دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور جو یہاں موجود بچے ہیں ہم ان سے بھی کچھ نہ کچھ سوالات کرتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی کراتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ان سب کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے بچوں کو کچھ سکھانا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین تک اہم معلومات پہنچانا، یہ سب ہمیں مقصود و مطلوب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پر ایکٹیویٹی بھی کراتے ہیں اور بچوں سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹس کی طرف انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ جب اس کی اللہ پاک سے ملاقات ہو، قیامت کے دن اللہ پاک سے ملاقات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو۔ تقریباً سب چاہتے ہیں۔ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں؟ جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو بچے موجود ہیں وہ سب تو یہی چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سب کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم بھی جب اللہ پاک سے ملیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، تو ہمیں چاہیے اس کے لیے درود پاک پڑھنا۔ کیا پڑھنا چاہیے ہمیں اس کے لیے؟ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے۔ اب وقت ہوا ہے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے کامیابی کے راز۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آپ میں سے کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ہر ایپیسوڈ کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی بچے ہوں، بڑے ہوں، سبھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامیابی ہمارے قدم چومیں۔ تقریباً ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں نا؟ جی ہاں، سب یہی چاہتے ہیں۔ اب کامیابی کس طرح سے آپ کے آگے قدم چومیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ سے کوئی خاص چیز لگائی ہوئی ہے وہ آپ کے آگے پاؤں چومیں۔ اب خاص چیز آپ کو لگانی پڑے گی، اور وہ خاص چیز کیا ہے وہ ہم نے اس کے بارے میں سنا۔ وہ ہوتی ہے محنت۔ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو کام کرنا اس کا گول کلیئر ہو، محنت ہو، اور آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہو، آپ نے وقت کا اچھا استعمال کرنا ہو، اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کرنی ہو۔ یہ تمام تر چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ گڈ پلاننگ۔ کیا کرنی ہے؟ ہاں، کلیئر گول۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں، اور ساتھ ساتھ محنت۔ اور کیا کرنا ہے؟ ہاں، یہ ہم تمام گفتگو سنتے آ رہے ہیں اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں کہ کلیئر گول ہو، اچھی پلاننگ ہو، محنت ہو، شکر گزاری ہو، والدین کی اطاعت و فرما برداری ہو،
غصہ نہیں کرنا، یہ بہت سارے کام ہیں، ہم یہ سب کرتے رہیں گے، والدین کی فرما برداری کرتے رہیں گے، صبر کرتے رہیں گے۔ پھر ایک چیز اور ہے، یہ تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، بندہ اگر اس کو اپنا لیتا ہے تو یقیناً اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، اچھے اخلاق اپنانا، اچھے اخلاق اپنانا، اچھے اخلاق، ہاں، گڈ کریکٹر۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، گڈ کریکٹر، آپ کا اچھا اخلاق ہونا، حسن اخلاق کا مالک ہونا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیاری بات میں یہاں آپ سب کو بتانا چاہوں گا، یاد رکھیے گا کہ انسان کو بھول جاتا ہے، اور اگر یاد رکھتا ہے تو اس کے اخلاق کو۔ اب وہ اخلاق اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم ذرا غور کریں۔ بہت عرصے پہلے ہم کسی سے ملے ہوں گے، کسی کے گھر گئے ہوں گے، کسی تقریب میں گئے ہوں گے، ہم شاید اس بندے کی صورت بھول گئے ہوں گے، لیکن اگر اس نے ہمارے ساتھ جو بیہیو کیا تھا، اچھا کیا تھا، تو ہمیں اس کی اچھائی یاد ہوگی۔ اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے، اس نے پرفیوم کون سا لگایا تھا، اس کی گھڑی کون سی تھی، اس کے شوز کیسے، ہم سب کچھ بھول جائیں گے۔ ہم یاد رکھیں گے اس کے اخلاق کو، اس کے ایٹیٹیوڈ کو، کہ اس نے اگر ہمارے ساتھ، وہ بندہ ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا تھا تو ہمیں اس کے اچھے اخلاق یاد رہیں گے۔ اگر وہ بندہ ہمارے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آیا تھا تو ہمیں اس کا وہ برا اخلاق یاد رہے گا۔ اب چاہے وہ گڈ کریکٹر ہو یا بیڈ کریکٹر، ہر بندہ اپنا کریکٹر سامنے والے کے ذہن میں بناتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ تو اسی طرح جب بندہ، سالوں گزر جاتے ہیں، بھول جاتا ہے صورت کیسی تھی، معاملات کیسے تھے، لیکن ان کی سیرت وہ یاد رکھتا ہے جو اچھے اخلاق والے تھے۔ ہم ذرا غور کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے آبا و اجداد کیسے تھے، سبھی کو پتہ ہے، سب اللہ پاک جو دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان، ان کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے۔ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، اپنے خاندان میں اگر کسی کا بھائی دنیا سے گیا ہے، کسی کی بہن دنیا سے گئی، کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کے آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں، اب اس نے دیکھا بھی ہو، اب ذرا ان کی صورت یا ان کا حلیہ سب وہ ذہن میں لائے، بہت کم لوگوں کے ذہن میں ان کا حلیہ وغیرہ ہوگا، لیکن ان کی عادت ہمارے ساتھ کیسی تھی وہ ان کو یاد ہوگا، ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کا پیار، وہ سب ان کو یاد ہوگا۔ اور اسی طرح پیارے بچوں، ہم نے جن کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے ان کی سیرت کتابوں میں پڑھی ہے، ہم نے ان کی باتیں اپنے بزرگوں سے سنی ہیں، تو ان کی کتنی اچھی امیج ہمارے ذہنوں میں بنی ہوئی ہے، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا ادب بھی کرتے ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ تو اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں جو کئی سالوں پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، آپ کے والدین نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم نے جو ان کی سیرت پڑھی اس میں معلوم ہوا کہ یہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہ بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، یہ بڑوں سے اچھے انداز سے ملا کرتے تھے، کوئی ان کے پاس آتا تو یہ اس کو عزت دیا کرتے تھے، اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ ان کی سیرت سے پڑھا سنا، ہم نے ان کی سیرت سے یہ سب کچھ پڑھا اور سنا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا کریکٹر کیسا تھا؟ گڈ کریکٹر تھا۔ کیسا کریکٹر تھا؟ ہاں، جب ہم نے یہ سب کچھ سنا اور پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہاں، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون کون جانتا ہے؟ بھائی حضور غوث پاک جن کی 11ویں کرتے ہیں، کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ اوپر اٹھائیں۔
ماشاء اللہ، ہاتھ نیچے کریں۔ یہاں جو بچے موجود ہیں، چلیں وہ چند چھوٹے بچے ہیں، بعض دفعہ ان کو سوال سمجھنے میں وقت لگتا ہے، جب وہ سمجھیں گے تو پھر جواب، ہاں ہم بھی ان کی 11ویں کھاتے ہیں، ہاں ہم نے بھی ان کی نیاز لگائی تھی، ان کو یاد آئے گا، ہے نا۔ اب جو یہاں بچے موجود ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، ان کے واقعات، ان کے اخلاق پڑھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ان بچوں کے دل و دماغ میں زندہ ہیں۔ ان کا اخلاق کیسا تھا، وہ بچوں سے کیسے ملتے تھے، وہ جو ان کے بعد فریاد لے کر آتا وہ اس کی فریاد کو سنتے تھے، اس کو حوصلہ دیا کرتے تھے۔ جب یہ سب کچھ ان بچوں نے پڑھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان سب کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ زندہ ہیں؟ ہاں، سب کے دلوں میں اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ زندہ ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی نیاز کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ انسان کو بھول جاتا ہے، یاد رکھتا ہے تو اس کے اخلاق کو یاد رکھتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کامیابی کے لیے جو آج ہم نے چیز جس کے بارے میں سنا وہ کیا ہیں؟ اچھے اخلاق۔ کیا ہے؟ ہاں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کے لیے ایک افیکٹو پرسنالٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کون سی پرسنالٹی؟ افیکٹو پرسنالٹی، با اثر شخصیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایک با اثر شخصیت آپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ افیکٹو پرسنالٹی یہ ہونا ضروری ہے، اور وہ آپ کیسے بنیں گے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، غصہ نہ کر کے، صبر سے کام لے کر، پیار محبت کے ساتھ کام لے کر، اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے، ٹھیک ہے، محنت کے ساتھ۔ اب یہ تمام کام آپ کرتے چلے جائیں گے، اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو آپ کی پرسنالٹی افیکٹو پرسنالٹی ہو جائے گی۔ جب یہ افیکٹو پرسنالٹی ہو جائے گی، آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تو آپ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ جی، جو شخص اچھے اخلاق والا ہوتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اب ایک سوال ہوتا ہے نا، سوال آئے کہ بھائی غلام الیاس بھائی، آپ نے کہا کہ افیکٹو پرسنالٹی اخلاق اپنانے سے بن جاتی ہے، یہ کیسے؟ ہے نا، سوال ہوتا ہے بھائی یہ کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے۔ اس طرح سے کہ جب بندے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو شخص اچھے اخلاق والا ہوتا ہے لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ اخلاق والا بنایا تھا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اچھے اخلاق اپنانے کا حکم فرمایا، اور اچھے اخلاق والے کو لوگوں میں سب سے اچھا فرمایا ہے۔ دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے اچھے اخلاق اپنانے کا۔ دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے پڑوسی کے حقوق کے خیال کرنے کا۔ دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے بچوں کے حقوق کے خیال کرنے کا۔ دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال کرنے کا۔ اور یہ تمام چیزیں، خیال، بات سننا، بات دہرانا، کام آنا، یہ سب اچھے اخلاق میں آتی ہیں۔ جب بندہ اچھے اخلاق اپناتا ہے تو وہ ہر ایک کا ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ہاں، اب آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اب یہاں کوئی بچہ ہو، وہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پورے پروگرام میں ہر بات کا اچھے انداز میں، دھیمی آواز میں ہمیں رپلائی کرے، ہم سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، سوالوں کے جواب دے، کوئی شرارت نہ کرے، جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ صحیح بیٹھا رہے۔ اب جو آس پاس کے بچے ہیں وہ تو بولیں گے بڑا اچھا بچہ ہے، تو اچھے اخلاق والا بچہ ہے نا، بات مان رہا ہے، مستی نہیں کر رہا، شرارتیں نہیں کر رہا، سیدھا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اسی طرح سے جو اچھے اخلاق والا بندہ ہوتا ہے وہ آفس کے اندر جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں بھی ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، وہ گھر کے اندر ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، وہ خاندان کے اندر ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اب ہر فرد چاہتا ہے یار اس کے پاس بیٹھو، یہ کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کوئی طنز نہیں کرتا، کسی کے اوپر طنز نہیں مارتا، یہ کسی کا دل نہیں توڑتا، آرام سے بیٹھتا ہے، بڑی پیاری گفتگو کرتا ہے اور اچھے انداز میں ملتا ہے، محبت دیتا ہے اور یہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا،
اور اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ سب آپ کے پاس بیٹھیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے میرے پاس کوئی نہیں بیٹھتا ہے نا، بچوں ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہوگا، کہ اپنے گھر پر بولتے ہوں گے اپنے بابا کو، بابا میرے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا، وہ دیکھو وہ بھی بھائی کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ بھی بھائی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ابھی عید پہ جیسے گیسٹ آئیں گے گھر پہ ہوتا ہے نا، میرے ساتھ نہیں کھیلتا کوئی۔ اب جو بچیاں موجود ہیں ان کو بھی ہوتا ہوگا کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھیل رہا، وہ ان کے ساتھ کھیلنی ہے، وہ ان کے ساتھ کھیلنی ہے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، وہ بچے نا تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ملتا، مجھے کوئی فون نہیں کرتا، مجھ سے کوئی عید نہیں ملتا، میرے گھر کوئی نہیں آتا۔ تو جناب ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بننا چاہیے اور ہمیں بے ضرر بننا چاہیے کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اسے اٹھ کر استقبال کریں، اسے باتیں نہ سنائیں۔ اب خیال آ گیا، اب چاند نظر آ گیا، اب عید ہو گئی، پورے سال میں آج آئے ہو، تو بھائی آپ اٹھ کر چلے جاتے، آپ جا کر مل لیتے۔ تو سارے شکوے بھلا کر ایک دوسرے سے ہمیں ملنا چاہیے اور دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے کہ دین اسلام میں سب سے اچھا کون ہے؟ اچھے اخلاق والا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں سنا ہوگا۔ طائف کا سفر بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، جو واقعہ ہوا تھا تقریباً سب نے سنا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور تکلیفیں دیں۔ جب آپ وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے، طائف والوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، تکلیفیں پہنچائی، پتھر برسائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرشتے اللہ پاک کی طرف سے حاضر ہوئے اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو ان پر عذاب نازل کریں۔ مگر پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور نرمی کی وجہ سے بعد میں یہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ اور دوسری بات کیا تھی؟ ہاں، ان لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی، محبت دیکھی، اچھے اخلاق دیکھے، تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اگر بندہ تھوڑا سا صبر سے کام لے، اچھے اخلاق سے کام لے، نرمی سے کام لے، تو بہت ساری بگڑی ہوئی باتیں بن جاتی ہیں۔ اور اگر بندہ غصے سے کام لے، جذباتی ہو جائے، تو بنا بنایا کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کون کون اچھے اخلاق اپنائے گا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی ہم نے ایک طویل گفتگو اس میں کی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور ساتھ ساتھ بچوں کے والدین کو سمجھانے کے لیے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھانے اور بتانے کے لیے۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی سنا، حدیث شریف بھی سنی کہ دین اسلام پسند فرماتا ہے اچھے اخلاق والوں کو اور سب سے اچھا قرار فرمایا، تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی ایفیکٹو پرسنالٹی بن جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آج کی ہم آپ کو اپنے سیگمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کی دعائیں بھی لیجئے کہ اللہ پاک نے ان کی دعاؤں میں بہت طاقت رکھی ہے۔ ماں اگر دعا کر دے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں اور غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ماں کی دعا کو ہرگز کم مت سمجھنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال نہیں اور اس گھر کو میں بیچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ بدلے میں کچھ دے کر میرے بیٹے کو رومیوں سے آزاد کرا لے، کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، محترمہ آپ جائیے، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بوڑھی عورت چلی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، الحمدللہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے اور وہ آپ کو اپنے سفر کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ بیٹا آیا اور بولا، میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندھی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ پیارے بچوں، نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا وہ وہی دن اور وقت تھا جس میں بوڑھی عورت حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دعا کے لیے آئی تھی۔ نوجوان نے واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سپاہیوں نے مجھے یعنی بوڑھی عورت کے بیٹے سے پوچھا، کیا تو نے بیڑیاں توڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو خود بخود میرے پاؤں سے ٹوٹ کر گر پڑیں۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو بتا دیا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً لوہے کا کام کرنے والے ایک شخص کو بلوا کر کہا، اس نوجوان کو بیڑیوں میں جگڑ دو۔ لوہے کا کام کرنے والے نے مجھے بیڑیاں پہنا دی۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ وہ بیڑیاں پھر میرے پاؤں سے ٹوٹ گئیں۔ میرے اس معاملے پر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے عالموں کو بلا کر ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری باتیں سن کر مجھ سے پوچھا، کیا تمہاری امی جان زندہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ نوجوان کی بات سن کر ان کے علماء نے سپاہیوں سے کہا، اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ سپاہی بولے، جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا تو ہم کیسے تجھے بیڑیوں میں جگڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا۔ تو یوں ماں کی دعا اور حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو قید سے آزادی ملی۔ تو بچوں دیکھا آپ نے، اللہ پاک نے ایک ماں کی دعا میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ تو امی ابو کی فرما برداری کیجیے، ان کا ادب کیجیے، کبھی دل مت دکھائیے، ضد نہ کریں۔ انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں میں کامیابیاں ملیں گی اور مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ بچوں کبھی اگر کھانا کھانے کی دعا پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے درمیان یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیجئے۔ چلیے آئیے اس دعا کو ہم مل کر یاد کر لیتے ہیں، میرے ساتھ مل کے دہرائیے گا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ماشاء اللہ مرحبا پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے سیگمنٹ کے اندر دعا کے تعلق سے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک دعا بھی یاد کروائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے دعا یاد کروائی۔ کس کس کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے؟ سبحان اللہ۔ چلیں جی
ایسا کرتے ہیں ہم یہاں سے سنتے ہیں. جی یہاں سے کوئی دعا سنائیں, آپ سنائیے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی ماشاء اللہ, تشریف رکھیے. جی اور کون سنائیں گے؟ جی آپ سنائیے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ماشاء اللہ. آپ لوگ سنائیں گے؟ جی آپ سنائیے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے یہاں جو بچے موجود ہیں انہوں نے ہمیں یہ دعا یاد بھی کی اور یاد کر کے یہ دعا سنائی بھی. اور اگر آپ کو بھی یہ دعا یاد ہو چکی ہے تو آپ آپس میں گھر میں ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں, اس کو آپ دہرا سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے اور اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم بہت بڑا سبق سکھاتے ہیں. ہم کیا سکھاتے ہیں اس کے ذریعے؟ ہاں, بہت بڑا سبق کہ انسان کو اپنی زندگی میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اس لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کیا صحیح کیا. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. اس مدنی چینل کے ناظرین, ہماری ایکٹیویٹی تیار ہو چکی ہے. یہاں آپ نے دیکھا ایک بورڈ لگا ہوا ہے, اس میں کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ جملے ہوتے ہیں جو بچہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. جو یہاں ہمارے پاس ٹیم اے اور ٹیم بی میں بچے موجود ہیں, ہم ان کو یہاں بلائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ جو یہاں کام لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. جی یہاں سے کون آئیں گے؟ آ جائیں. جی آپ آ جائیے. ٹیم اے سے ہم نے بلا لیا ہے. جی آپ بورڈ کے پاس آ جائیں ادھر, اور دیکھیں اس بال میں ٹیگ رکھے ہوئے ہیں صحیح اور غلط کے. وہ ٹیگ آپ نے اوپر میں پڑھوں گا, آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کام اس طرف جائیں آپ. ہاں ادھر کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر وہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط, ٹھیک ہے. جی آپ سب نے بھی غور سے سننا ہے. عشاء کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے علی اور منصور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. علی اور منصور کا یہ کام کیسا تھا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, تراویح شروع ہوئی تو علی تراویح میں شامل ہو گیا. جبکہ منصور اپنے دوستوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور ہنسی مذاق کرنے لگا. علی جو ہے وہ تراویح پڑھتا رہا, جبکہ منصور تراویح کے دوران دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا اور شرارتیں کرتا رہا. جی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کیسا ہے اور آپ سب نے مل کر بتانا ہے کہ صحیح یا غلط. عشاء کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے علی اور منصور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کام ہے صحیح, تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست. جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, انہوں نے کہا یہ کام ہے صحیح, ان کا جواب. تراویح شروع ہوئی تو علی تراویح میں شامل ہو گیا, انہوں نے لکھا ہے صحیح, کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ہاں درست ہے. جبکہ منصور اپنے دوستوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگا, انہوں نے لگایا ہے یہ کام ہے غلط, تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست. اور ہنسی مذاق کرنے لگا, انہوں نے لگایا ہے غلط, تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست. علی پراپر تراویح پڑھتا رہا, یہ کام علی کا کیا ہے؟ تو ان کا جواب کیا ہوا؟ جبکہ منصور ادھر ادھر گھومتا اور شرارتیں کرتا رہا, انہوں نے بتایا ہے غلط, اور ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست. ماشاءاللہ آپ نے تمام کے تمام جوابات درست دیے ہیں. آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیے. جی ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. جی باب میں پڑھوں گا, لائن آپ نے بتانا ہے. اور ٹائم بھی ضائع کرتا رہا. تراویح کے بعد علی کہنے لگا مجھے تو آج تراویح پڑھ کر مزہ آ گیا, اور منصور کہنے لگا مجھے بھی آج باتیں اور شرارتیں کر کے مزہ آ گیا. علی یہ باتیں سن کر منصور کو سمجھانے لگا. منصور کو علی کے سمجھانے پر اپنی غلطی کا احساس ہوا.
اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا کہا، اور پوری تراویح پڑھنے کا بھی کہا۔ علی منصور کے اس رویے سے بہت خوش ہوا۔ جی انہوں نے بھی سارے جوابات دے دیے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے صحیح دیے ہیں جوابات اور کتنے غلط۔ اور ٹائم بھی ضائع کرتا رہا، یہ انہوں نے لکھا ہے غلط، اور ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ علی کہنے لگا کہ مجھے آج تو تراویح پڑھ کر مزہ آ گیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات کہنا صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ منصور کہنے لگا مجھے بھی آج باتیں اور شرارتیں کر کے مزہ آ گیا، یہ بات منصور کی کیا تھی؟ اور انہوں نے یہاں لکھا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہو گیا۔ علی یہ باتیں سن کر منصور کو سمجھانے لگا، علی نے جو سمجھایا یہ کام کیا تھا؟ زور سے بتائیے۔ تو انہوں نے بھی یہاں جواب لگایا ہے صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا۔ منصور کو علی کے سمجھانے پر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی کا احساس ہونا اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، انہوں نے یہاں ٹیگ لگایا ہے صحیح، تو ان کا جواب درست ہے۔ اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا کہا، جو بچے سے کام غلط ہو جائے، کسی سے کام غلط ہو جائے، جب اسے سمجھایا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، تو یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے، اور انہوں نے جواب دیا صحیح، تو ان کا جواب درست ہے۔ اور پوری تراویح پڑھنے کا بھی کہا، تو یہ کام بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، انہوں نے کہا صحیح، تو ان کا جواب درست ہے۔ علی منصور کے اس رویے سے بہت خوش ہوا، کیونکہ علی نے منصور کو سمجھایا تھا، اچھی بات بتائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جب منصور نے یہ سمجھایا تو یہ سمجھانا، یہ کام کیا ہے؟ صحیح، تو ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی ہمارے جو ٹیم بی سے بچے آئے تھے، انہوں نے بھی مکمل درست جواب دیے ہیں۔ اس طرح ہمارے اس ایکٹیویٹی کی، اس سیگمنٹ کے ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ونر ہوئے۔ سبحان، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا جس میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کیا بات صحیح اور کیا غلط۔ اب انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم جو ہے وہ ماہ رمضان کا جو ایک کلام ہے، جس میں رمضان کو الوداع کیا جاتا ہے، جو کلام ہے بہت پیارا کلام ہے، عاشقان رمضان اس کو بڑے ہی جھوم جھوم کر سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے کلام کی طرف۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسے،
سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع گھر الوداع الوداع حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں
اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا غم نصیب فرمائے۔ رمضان کریم جب آ جاتا ہے تو مرجائے دل کھل جاتے ہیں، مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نیکیوں کا ایک سما بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری مسجدوں کو آباد رکھے، ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سالہ سال اسی طرح ہماری مسجدیں آباد رہیں، یوں ہی نیکیوں کا جذبہ رہے، اور سب تمام ہی عاشقان رسول، عاشقان رمضان تمام ہی ایام کو اسی طرح گزاریں کہ گھر میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ہمارا ہر مہینہ جو ہے وہ رمضان کی طرح بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غم مدینہ، غم رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آئندہ سال ہم سب کو مدینے میں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، مدینے کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا، اور جو یہ اسپیشل پروگرام تھا رمضان المبارک کا، بچوں کا رمضان، اس کی بھی یہ آخری ایپیسوڈ ہے، یہ بھی پروگرام بھی ہمارا ختم ہوا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح نیک اعمال کرنے اور مدنی چینل کے ذریعے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خوب دعائیں کیجیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، دیکھتے رہیے کڈس۔ چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا